میں آپ کو ایٹ ساحل ادیم وائس پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میری ویڈیو کا بہت اہم ٹاپک ہے۔ آج ہم فرقہ واریت پہ بات کریں گے۔ قرآن پاک کی ایک واضح آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم اس سادہ سی آیت کو نہ سمجھ سکے اور آج فرقہ واریت کے نام پر مسلمان بٹ کر رہ گئے۔ ہم نے اپنے اصل دین کو ہی گوا دیا۔ سر ساحل ادیم اس بارے میں بہت زبردست موقف رکھتے ہیں جو کہ میں آپ سے یہاں شیئر کرنا چاہوں گی۔ وہ سب سے ہی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہودیوں کے کتنے فرقے ہیں۔ سر ساحل ادیم کا پوچھنا ہے کہ ہم نے اپنے فرقوں سے، اپنے دین سے، اپنے جذبوں سے کیا اچار ڈال لیا ہے؟ زیرو پرفارمنس ہے ہماری۔ ہزاروں لوگ ان کے ہم سے ٹیلنٹڈ ہیں، ان کی کریٹیکل تھنکنگ ہم سے بہتر ہے، کمیونیکیشن ان کی ہم سے بہتر ہے، اور اتنی بہتر ہے کہ پچھلے 75 سال سے وہ لوگ پاور میں ہیں۔ پارلیمنٹ سے لے کر بگ بزنس، اسمال بزنس، سب ان کے، اور ہم دینی طبقے میں پرفارمنس بالکل زیرو، پریزنس زیرو۔ سر ساحل ادیم کہتے ہیں کہ بڑی سائیکالوجی میں شیعہ سنی مسئلہ ہے کہ نہیں، ان لوگوں کا شیعہ گولی چلائے یا سنی گولی چلائے، مرتی تو ہماری مسلمان بچی ہے نا، ہم کب اصلی گیم کو پہچانیں گے؟ شیعہ سنی اصلی لڑائی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی اس طرح سے سوچ رہا ہے تو وہ انفیریئر سائیکالوجی میں ہے، تو پھر تو خود ہی آپ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور فوجی ہمارے بچے مار رہے ہیں فلسطین میں۔ کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، جو مرضی ہو، لبرل ہو یا سیکولر ہو، ریلیجیس ہو یا صرف خالی باتیں کرتا ہو، کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی کون سی اسکل کو بڑھانا ہے اور کون سی اسکل کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ بلا تفرقوا کا مطلب سمجھیں اور جمیعوں کا مطلب سمجھیں۔ تو لاچاروں کے اوپر تو کوئی بھی آ جائے تو وہ پاورفل ہے، پاورفل کے اوپر کوئی نہیں آ سکتا، اور پاور صرف نمبرز میں ہوتی ہے، اور نمبر کامنالٹی کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، مقصد کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ کامنالٹی ساری ہو، ہمارے پاس مقصد ایک ہی ہے، میرا اور آپ کا رب ایک ہی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ بڑا مسئلہ کیا ہے، اور اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے مل کر۔ سر ساحل ادیم کسی عالم کے خلاف نہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہر اسکالر نے خیر تو لکھی ہے نا، زبیر علی زئی ہو، مولانا مودودی ہو، مولانا اسحاق ہو، وہ تو لاہور کے علاقے کا گفٹ ہیں، انجینئر محمد علی مرزا ہو، آپ کی ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم اسلامی ہو، طارق مسعود صاحب ہو، ان سب کی ایک آڈینس ہے، ایک ہی بورڈ کے اوپر ہے یہ سب، اور ایک ہی بورڈ کے اوپر رہتے ہوئے آپس میں یہ لڑ کیوں رہے ہیں؟ اس سے ہماری فورس ٹوٹ رہی ہے۔ ہماری جو کامنالٹی تھی اسے یوز کر کے کمبائن ہونا تھا، اور اسی سے آڈینس دور ہو رہی ہے ایک دوسرے سے، اور یہی وجہ ہے کہ کمبائن نہ ہونے کی وجہ سے ہم فلسطین کو نہیں بچا پا رہے۔ یہ نہ ہو کہ اسی لڑائی میں ایک دوسرا فلسطین بن جائے۔ ان میں سے کوئی بھی آپس میں دشمن نہیں ہے۔ پھر وہ وقت جلد آنا چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا ایک ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے، خود بھی اس چیز سے نکلیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس چیز سے نکالیں، اس فرقہ واریت سے نکالیں، اور اللہ کی اس آیت کو بڑی مضبوطی سے تھام لیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو آئیں مل کر ابتدا کرتے ہیں، اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے۔ آئیں مل کر اس فرقہ واریت کی نفرت کو اپنی نسلوں کے اندر سے نکال دیں۔ آئیں ان نفرتوں کو جڑ سے ختم کر دیں۔ آئیں مل کر سر ساحل ادیم کے اس مشن کا حصہ بنیں۔ سر ساحل ادیم اکثر ویڈیوز میں کیا خوب کہتے ہیں کہ جن سے اپنا باپ نہیں فتح ہو رہا تو وہ دنیا کو فتح کیسے کریں گے؟ اور یہ حقیقت بات ہے کہ ماں باپ آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اگر وہی آپ کی بات کو سمجھ نہ سکے تو ہم دنیا کو اپنی بات کیسے سمجھائیں گے؟ آئیں مل کر اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ آخر میں علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ اختتام کروں گی۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ان سبھی کو چھوڑو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اجازت دیجیے، کل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔